शाम नाल अली दियां नूहां ते दियां जेड़ी 70 कदम ते खड़ गया जे ज़मीन उठी हो मैं फिरा दा सजदा वेखां
تیرا وجود الکتاب گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں ہوا لوح بھی تو قلم بھی تو عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب۔ الحمدللہ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل و خاتم الانبیاء وعلى آلہ الاتقیاء و اصحابہ الاصفیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی انزل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفیٰ باللہ شہیدا صدق اللہ مولانا العظیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق بزرگان محترم، سامعین عزیز، دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اور عزتیں دیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ سے ساری دنیا پر غلبے کا وعدہ کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت کے بارے میں فرمایا، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، جس نے اپنے پیغمبر کو دین حق کے ساتھ بھیجا۔ کاہے کے لیے بھیجا؟ تاکہ سب دینوں پر، سب نظریات پر وہ غالب آ جائے۔ تو دنیا میں جو نظریات پھیلے ہوئے تھے اور جو مذاہب موجود تھے، جو ادیان تھے، جن ممالک میں تھے، مشرق و مغرب میں جہاں کہیں تھے، سب کے لیے ایک چیلنج تھا کہ اب جو پیغمبر ہے آیا
اللہ تعالیٰ نے بھیجا لیظہرہ تاکہ اس کو غالب کر دکھائے سب پر. اللہ تعالیٰ کا یہ جو وعدہ ہے یہ کیسے پورا ہوا؟ اس کا بنیادی جواب یہ یاد رکھیں کہ امت کے ذریعے. اگر مصر فتح ہوا حضرت عثمان کے عہد میں تو اس کا کریڈٹ بھی حضور کا. شام فتح ہوا تو یہ بھی انہی کے نام. اور حضور نے جو فرمایا کہ میری امت کے قدم دنیا کے ہر کنارے تک پہنچیں گے. ان اللہ زوال الارض فرأیت مشارقہا و مغاربہا. اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا کے ساری دنیا میرے سامنے لپیٹ کر رکھ دی. میں نے اس کے مشرقوں کو بھی دیکھا اور مغربوں کو بھی دیکھا اور میری امت کے قدم ہر جگہ پہنچیں گے. تو آپ حضرات جو برطانیہ میں آ گئے، آپ حضرات جو اس ملک میں آ گئے، تو آپ بھی حضور کی اسی پیش گوئی کے تحت آتے ہیں کہ میری امت کے قدم دنیا کے ہر کنارے تک پہنچیں گے. ٹھیک ہے، خلفائے راشدین کے دور میں یمن فتح ہوا، مصر فتح ہوا، شام فتح ہوا، حبشہ تک پہنچے، بیت المقدس فتح ہوا، بڑے بڑے متمدن ممالک ایران سب فتح ہو گئے اور صحابہ کا جھنڈا سب پر لہرا گیا. لیکن یہ جگہ خالی تھی، اس کو اللہ نے آپ کے ذریعے پورا کیا. ہم گناہ گار ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ہم عمل نہیں رہے، لیکن ہم نے جو یہاں اذانیں دی اسی پیغمبر کے نام کی. یہاں کی مسجدوں میں نام گونجا تو اشہد ان محمد رسول اللہ کا گونجا. تو ہم اس ملک میں بھی جو آئیں تو ہم حضور کے غلام ہیں. تو میں توجہ اس سے دلانا چاہتا ہوں کہ غزوہ خندق میں خندق کھودتے ہوئے ایک ایسی چٹان آ گئی کہ جو بڑے سے بہادر کارکنوں سے بھی اٹھتی نہیں تھی. چٹان تھی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کی کہ حضور یہ چٹان ہے، یہ اکھڑتی نہیں ہے. تو حضرت پہ خود تشریف لے گئے اس پر. تو آپ نے اس پر جو کدال ماری، پہلی کدال ماری تو ایک تو چٹان ٹکڑے ہو گئی، دوسرے اللہ فرماتے ہیں کہ میرے لیے شام کے محلات خدا نے روشن کیے ہیں، فلاں جگہ کیے ہیں. تو ساتھ مشکل بھی حل ہو گئی، چٹان بھی اکھڑ گئی، خندق بھی صحیح بن گئی، اور ساتھ یہ کہ اس ملک میں اللہ تعالیٰ نے میرے لیے وہ روشن کر دیے. اب یہ جو اس قسم کی جو پیش گوئیاں ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ حضور کا ہی ذمہ تھا کہ ان سب پر فتوحات حاصل کرتے؟ نہ، آپ پیشوا ہیں ایک پوری امت کے. آپ کی قیادت اور سیادت ایک پوری قوم کے ساتھ وابستہ تھی. تو حضور کے صحابہ نے وہ جہاں بھی بڑھے تو وہ حضور کی ہی کامیابی ہے. اور آپ جو یہاں آ گئے اور امریکہ تک چلے گئے، آسٹریلیا چلے گئے، نئے نئے ملکوں میں چلے گئے، یہاں پہلے مسلمانوں کے قدم نہیں پہنچے تھے، تو وہ صرف امت نہیں پہنچی، حضور کے قدم پہنچی ہیں، کیونکہ حضور کے نام پر ہی اس امت کا تعارف تھا. اس پیغمبر کے نام کی صدا پوری دنیا میں. اب جہاں کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حضور کو پہنچایا، جہاں کہیں تو نام کس کا چلے گا؟ حضور کا ہی. لیکن عملی طور پر وہی لوگ آگے آئیں گے جو عملی طور پر آئے ہیں. تو میں یہ بات بیان کر رہا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں جو غلبے کی شان تھی، جال حق و زحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، تو حضور کا دین سب پر غالب آیا یا نہیں؟ آج بھی یہ عیسائیت اپنا دم توڑ رہی ہے، ہندو
اپنے ہندوازم میں دم توڑ گئے۔ اب یہودی اگر اپنی سلطنت اسرائیل میں ہیں تو صرف اس لیے کہ ان کے پیچھے امریکہ جیسی بڑی بڑی طاقتیں ہیں، ورنہ اپنے پاؤں پر تو نہیں۔ تو غلبہ اسلام کا، غلبہ حضور کے نام کا، غلبہ حضور کے پروگرام کا اس عنوان کے ساتھ ہے، اور آپ کو ماننا پڑے گا۔ میں نے کل یہ عرض کیا تھا، اس بات کی طرف توجہ دلائی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو تھے، ان میں خاص طور پر بنو امیہ میں جہاں بانی اور حکمرانی کے آداب کہ ملکوں کو فتح کرنا ہے، جہاں تک پہنچایا تھا کہ یہ لوگ اسپین میں پہنچے، اندرس میں انہوں نے اذانیں دیں اور حضور کا نام پوری دنیا میں گھوم گیا۔ تو جب ہم اس نقطہ پر بیان کرتے ہیں کہ دنیا میں غلبہ پانا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت کا ایک نشان تھا، اور جو لوگ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ دنیا میں غلبہ ہو، انہوں نے دین کا تصور جو قائم کیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اللہ کرو، بس اللہ اللہ کرو۔ یہ جہاں بانی، حکمرانی اور ملکوں پر اسلام کے جھنڈے لہرانا، قوموں سے قومیں ٹکرائیں، یہ منظر غلط ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کی مخالفت کیوں کی گئی؟ اس لیے کہ وہ فاتحین تھے، پرچم کشا تھے، انہوں نے دنیا کے ملکوں پر غلبہ کیا۔ تو کل بیان کرتے ہوئے میں یہاں تک پہنچا تھا کہ حضور کے صحابہ میں سب سے اونچے درجے کے لوگ خلفائے راشدین، ان کے اوپر اگر شمار کیا جائے تو عشرہ مبشرہ، پہلے درجے میں، اول درجے میں، اونچے درجے میں خلفائے راشدین، ان سے آگے اگر دیکھا جائے تو سارے صحابہ میں 10 جن کو کہتے ہیں عشرہ مبشرہ، ان سے اوپر پھر دیکھا جائے تو جنگ رضوان میں وہ 1400 پاک باز انسان جو حضور کے ساتھ حدیبیہ تک پہنچے، اور پھر حدیبیہ کے مقام پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سے بیعت لی، اور جب بیعت لی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ حضور کے بارے میں کہ اے میرے پیغمبر، اس درخت کے نیچے جن لوگوں نے تیری بیعت کی ہے، تیری بیعت نہیں کی، میری بیعت کی ہے، ان کے ہاتھوں پر تیرا ہاتھ نہیں، میرا ہاتھ ہے۔ انما یبایعون اللہ، انما یبایعون اللہ، وہ اللہ کی انہوں نے بیعت کی۔ ید اللہ فوق ایدیہم، تو جن لوگوں کے ہاتھ کے اوپر اللہ کا ہاتھ آیا یا نبی پاک کا ہاتھ آیا، ان کے بارے میں کسی قسم کا، ان کے ایمان کے بارے میں کسی قسم کا شبہ ہو سکتا ہے؟ پھر ان کے بعد صحابہ کی کون سی سب سامنے آتی ہے؟ بدری۔ تو ہم چلتے ہیں اپنے عقیدے کے مطابق، ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ سارے صحابہ میں اول درجے میں خلفائے راشدین، ان سے وسیع حلقے میں عشرہ مبشرہ، ان سے وسیع حلقے میں اصحاب رضوان، درخت سے نیچے بیعت کرنے والے، ان سے آگے بدری، ایک ترتیب ہے، اور آگے ساری امت جو کلمہ گو ہے، حضور کا کلمہ پڑھنے والی، وہ حضور کے غلام، جہاں جہاں ان کے قدم پہنچے وہ حضور کا ہی پروگرام۔ کل میں نے یہ بات یا پرسوں عرض کی تھی، آپ نے دیکھا ہوگا عام طور پر کہ مسلمان جہاں بھی دو ٹکڑے ہو جائیں، پھر کتنی بھی کوشش ہو، کبھی ایک ہوئے ہیں؟ مسلمان ہوں وہ جماعتی درجے میں جہاں بھی دو ٹکڑے ہو جائیں، پھر کبھی ایک ہوئے ہیں؟ ہندوستان میں اہل سنت والجماعت کے دو حصے ہو گئے،
اب تک اتنی کوششیں ہوئیں لیکن پھر ایک ہوئے ہیں. یہ پوری تاریخ ہے، میں اسے دوہراتا نہیں، لیکن دو ہو کر کبھی ایک نہیں ہوئے. لیکن اللہ کی عجیب شان کہ صحابہ کرام وہ طبقہ ہے کہ جو دو ہو کر پھر ایک ہوئے. میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر آخرت پر جانے کے بعد سارے مسلمان ایک ہیں اور قیادت ابو بکر صدیق کی ہے. پھر سارے مسلمان ایک ہیں اور قیادت حضرت عمر کی ہے. پھر سارے مسلمان ایک ہیں اور قیادت حضرت عثمان کی ہے. پھر حضرت عثمان کے بعد حالات ایسے ہو گئے کہ یہود کی مداخلت کے باعث، یہود کے دخل کے باعث، مسلمانوں میں تقسیم ہوئی. مسلمانوں میں اختلافات کا آغاز کیسے ہوا اس کے بارے میں اجمالی طور پر تو میں نے ایک دو باتیں کہی تھیں، لیکن جب تک تفصیل نہ ہو ہم کربلا تک نہیں پہنچ سکیں گے. کربلا کے واقعہ کو پورا سمجھنے کے لیے پیچھے بیک گراؤنڈ کو سامنے لانا ہوتا ہے. تو آپ حضرات یہ جانیں کہ صحابہ حضور کی جب وفات ہوئی تو مسلمانوں میں اکثریت میں کون تھے؟ صحابہ. جب ابو بکر صدیق کی وفات ہوئی تو مسلمانوں میں صحابہ کی کثرت تھی. لیکن اس دوران میں اب جو لوگ فوت ہو رہے ہیں تو کمی کن میں ہو رہی ہے؟ صحابہ میں. اور جو ان کی اگلی نسلیں بڑی ہو رہی ہیں، جو بچے ہیں وہ جوان ہو رہے ہیں، وہ نظام کو سنبھال رہے ہیں سارے، تو کون ہے؟ غیر صحابہ. جب تک صحابہ کا غلبہ رہا کسی کو جرأت نہ ہو سکی کہ مسلمانوں میں تفرقہ ڈالے. لیکن حضرت عثمان کے دور میں، ان کے دور کے آخری حصے میں، عالم اسلام میں مسلمانوں میں صحابہ اقلیت میں تھے، اور جو اگلی نسلیں آ گئیں وہ مسلمان تھے لیکن صحابی تو نہیں تھے. تو جو صحابہ کی برکات ہیں وہ تو ان میں نہیں تھی. ہم تابعین جو ہیں ان کی اپنی عظمت کا ایک انکار نہیں کرتے، لیکن جو حضور کے فیض یافتہ تھے اور جن کی آنکھوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا نور اترا تھا. یعنی جب ہم کسی کو دیکھتے ہیں تو اس کا عکس آنکھوں میں آتا ہے یا نہیں؟ آپ کسی کی آنکھوں کو دیکھیں یا خود سامنے ہو، آپ دوسرے کی آنکھوں کو شیک طرح دیکھیں گے اور جو سامنے آیا اس کا عکس اندر آنکھوں پر اترتا ہے یا نہیں؟ تو وہ آنکھیں جن پر حضور کا جلوہ اترا تھا، جب وہ اقلیت میں آ گئیں اور مسلمانوں میں غلبہ ہو گیا، تابعین کا اگلے دور کا جو غیر صحابی تھے، اور پھر ملکوں پر ملک فتح ہوتے چلے گئے. ایران فتح ہوا، بیت المقدس فتح ہوا، مصر فتح ہوا، شام فتح ہوا، اور حبشہ بھی. یہ ملکوں پر ملک فتح ہوتے چلے گئے. تو ان میں جن لوگوں نے اسلام کو قبول کیا وہ صحابی تھے؟ نہیں، وہ صحابی تو نہیں تھے، وہ تو اس دور کے تھے. تو جس وقت مسلمانوں میں، عالم اسلام میں صحابہ اقلیت میں چلے گئے، وہ برکتیں جاتی رہیں جو فیض مصطفیٰ کے آثار تھے. وہ آنکھیں اقلیت میں جا رہی ہیں جن پر جلوہ محمدی اترتا تھا. اب یہ بات اس طرح چلی کہ جو مسلمانوں کے اندرونی دشمن تھے، جیسے یہود و نصارہ یا غیر مسلمین، وہ مسلمانوں میں گھس کر تفرقے کی باتیں. مثلا پہلا تفرقہ کیا ہوا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 63 سال. حضرت ابوبکر صدیق کی کتنی تھی؟ 63 سال. حضرت عمر کی کتنی ہوئی؟
اور 63 سال. یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ تینوں ایک ہی مٹی سے پیدا کیے گئے تھے. اور ایک روایت کے مطابق آپ نے اعلان بھی خلقت انا و ابو بکر و عمر من تربۃ واحدہ کہ میں ابو بکر و عمر ایک ہی مٹی سے پیدا کیے گئے, ایک میں ہی جائیں گے اور اسی سے اٹھائے جائیں گے. آج مدینہ منورہ میں گنبد خضرا کے نیچے یہ تینوں اکٹھے ہیں یا نہیں؟ تو لیکن حضور 63 سال میں گئے, ابوبکر صدیق 63 سال میں, حضرت عمر 63 سال میں, حضرت عثمان کی عمر ہو گئی 80. تو منافقوں نے مسلمانوں میں گھس کر یہ پروپیگنڈا شروع کیا کہ بھئی یہ بوڑھے کب جائیں گے, نوجوانوں کو موقع ہی نہیں ملتا, نوجوانوں کو ینگز کو آگے کیا جائے, یہ جاتے. بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کی اپنی حکمت ہے. اب حضرت عثمان وہ 80 سال کے عمر کو بھی ہوئے, بوڑھے بھی ہو گئے, لیکن ان کی رگوں میں جوانوں کا خون تھا. جس کی مثال میں ایک بات کہتا ہوں کہ حضرت عثمان جب اس عمر میں تھے تو انہوں نے حکم دیا کہ اب ملک حبشہ پر چڑھائی کی جائے. اور حبشی لوگ اپنی شکل و صورت میں ایسے ڈراؤنے ہوتے ہیں کہ ان کے سامنے کھڑا ہونا کوئی جلدی جرت نہیں کرتا. اور پھر حبشی جب ہاتھیوں پر آئیں, جس طرح عرب گھوڑوں پر آتے تھے اور ان کی شوکت ان کی دوڑ ان کے گھوڑوں ظاہر ہوتی تھی, تو حبشی آتے تھے ہاتھیوں پر. تو ہوں بھی حبشی اور ہو بھی ہاتھیوں پر, تو ان کے آگے کوئی نکلنے کی ضرورت کرے گا. لیکن حبشہ کی طرف جو ان کی چڑھائی تھی وہ کس راستے سے ہونی تھی؟ وہ مصر کے راستے سے ہونی تھی. سوڈان میں جو لوگ ہیں وہ بھی ایسے بہت سے دکھائی دیتے ہیں کہ جیسا ان کی اور حبشہ کی اصل ایک ہو. تو حضرت عثمان غنی کی رگوں میں بڑھاپے میں بھی جوانوں کا خون تھا. انہوں نے کہا اب ہم حبشہ کا رخ کریں. اور حضرت عثمان نے پہلے یہ بھی کہا تھا کہ ہندوستان ایک ملک ہے, بہت بڑا ملک ہے, وہاں بھی روانہ ہوں. اور آپ نے ہندوستان کے حالات کو معلوم کرنے کے لیے لوگ بھیجے تھے کہ وہاں کے حالات کا پتہ کرو. تو ہندوستان کی رخ کس نے کیا سب سے پہلے؟ حضرت عثمان نہیں. میں کہا کرتا ہوں کہ ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش کے مسلمانوں پر احسان اگر ہے تو اولین وہ حضرت عثمان کا ہے کہ ان کی نظر پہنچی یہاں تک, اور ان کی نظر بھی نظر انتظار تھی کہ کب مسلمان یہاں پہنچیں گے. میں ان کی بات نہیں کر رہا, حبشہ کی بات کر رہا ہوں. حضرت عثمان نے کہا کہ اب حبشہ کی طرف چلیں. تو سب سے بڑے دلیر اس وقت جرنیل اس سائیڈ میں کون تھے؟ عمرو بن عاص. عمرو بن عاص ہے جن کو کہتے ہیں فاتح مصر, بہت بڑے آدمی سے. تو عمرو بن عاص جو مصر کے عامل تھے, گورنر تھے, ان کو کہا کہ چلنا ہے حبشہ کی طرف. تو حضرت عمرو بن عاص نے حضرت عثمان سے گزارش کی کہ جناب میرے خیال میں ہم ابھی اس درجے میں نہیں کہ حبشہ کی رخ کریں, اس کا مقابلہ کرنا ان لوگوں کا اور افریقہ کے ملکوں میں چلے آنا, اس کے لیے میری رائے ساتھ نہیں. تو جو کمانڈر ہی کہہ دے کہ نہیں ہم جا سکتے, پھر کوئی حکم دیتا ہے؟ تو حضرت عثمان نے کہا کہ بھائی اگر آپ کی ہمت نہیں پڑتی تو آپ مصر میں بطور ایڈمنسٹریٹر کے رہیں کہ مصر کا نظام آپ قائم رکھیں. آگے بڑھنے کے لیے میں جرنیل اور مقرر کروں گا, لیکن جانا ہے ہم نے وہیں, ہم نے چڑھائی کرنی ہے. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
کہا کہ میں پھر مقرر کرتا ہوں. انہوں نے اپنے رشتہ داروں میں سے ابن ابی سرح کو مقرر کیا کہ آپ چڑھائی کریں. اور وہ جب ابن ابی سرح نے ادھر چڑھائی کی تو مقابلے میں شاہ حبشہ نے آنا تھا. تو شاہ حبشہ نے اپنی جگہ اعلان کیا کہ جو شخص مسلمانوں کے سپاہ سالار کا سر لائے گا میرے پاس، میں اپنی بیٹی بھی اس کو بطور بیوی کے دوں گا اور ملک کی آدھی دولت بھی دوں گا. یہ تو اعلان ہوا شاہ حبشہ کا. اور جس کو حضرت عثمان نے مقرر کیا تھا مسلمانوں کا جو کمانڈر آگے بڑھا، اس نے بھی دیکھا نا، اس نے جو اعلان کیا، اس نے پھر اعلان کیا کہ جو شاہ حبشہ کا سر لائے گا آج کا سارا مال غنیمت میں اس کو دوں گا. بھائی ان کو یہی خیال آیا نا. اب جب وہ کہہ رہے تھے کہ میں سارا مال غنیمت اس کو دوں گا، یہ کیسے کہہ دیا؟ ذرا خیال کیجئے، یہ جوش میں کہہ دیا نا، ورنہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو قانون بیان کیا ہے وہ تو اس کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 10ویں پارے کی وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَرِثُهُ کہ جو مال غنیمت آئے اس کے اتنے حصے ہوں گے، وہ لشکر والوں کا، جو سارے لشکر والوں کا اس میں حصہ ہوگا، اللہ اور رسول کا اس میں حصہ ہوگا، اس میں خمس ہوگا. یہ تو جو کمانڈر نے اعلان کر دیا وہ کیا کیا؟ وہ قرآن کے مطابق تھا، لیکن ایک جوش میں اس نے کہا کہ جو مسلمانوں کے کمانڈر کا سر لائے بیٹی بھی دوں گا، آدھی سلطنت بھی دوں گا. تو یہ جوش میں آ گئے. انہوں نے کہا کہ جو اس کا سر لائے آج کا سارا مال غنیمت اس کو دوں گا. اور وہ تھے حضرت عثمان کے رشتہ داروں میں سے. اب ذرا سائڈ میں ہو کر سوچیں تو یہودی فطرت مورخین نے تاریخ میں یہ بات بھی داخل کر دی کہ دیکھو عثمان نے اپنے رشتہ دار کو مال دینے کے لیے سارا مال غنیمت پیش کر دیا، حالانکہ قرآن یہ کہتا ہے. اب بھائی ایسے موقع پر کوئی اعتراض کرنا اس قسم کا مناسب ہے؟ انہوں نے اعلان کیا تو انہوں نے تو اعلان کرنا ہی تھا نا کوئی نہ کوئی. اب حضرت عثمان کے خلاف یہود کا یہ پروپیگنڈا اتنا عام کہ یہ قرآن نے تو مال غنیمت کی تقسیم یہ بتائی ہے، اور جو حضرت عثمان کا رشتہ دار تھا چونکہ اس کو دے دیا سارا مال. خیر اس کی بھی تفصیل کا موقع نہیں، بات آگے چلنی ہے. تو جب اسے اعلان کیا تو 1 گھنٹے کے اندر جو ہے ایک مسلمان شاہ حبشہ کا سر لے کر آ گیا اور مسلمانوں کی فتح ہو گئی. آج کا یہ موضوع یہ حبشہ کی فتح نہیں ہے، یہ ضمنی بات کوئی الٹی بوڑھی میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے. اب بتانا یہ چاہتا ہوں کہ عثمان غنی 80 سال میں بوڑھے تھے جو یہ فتح ان کا نصیب ہوئی، یا ذہن کے لحاظ سے وہ جوان تھے؟ عثمان غنی اس ضعیف و عمری میں بھی ان کی رگوں میں جوانوں کا خون تھا، تبھی تو انہوں نے کہا نہیں ہم نے حبشہ پہنچنا ہے، اور اللہ نے فتح دی. شاہ حبشہ تو پرانا حکمران تھا اور ان کی فوج جو تھی وہ ہاتھیوں پر ہو کر لڑتی تھی جیسا عرب گھوڑوں پر لڑتے ہیں. لیکن یہ حضرت عثمان غنی کو اللہ تعالیٰ نے، کیا یہ کوئی روحانی قوت ان کی تھی، یا وہ اس نظر بصیرت سے دیکھ رہے تھے جس کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے الہامات کا دخل تھا؟ یہ بھی اس کی تفصیل میں جانے کا ٹائم نہیں. لیکن آپ نے کہا وہ جو 80 سال کے ہوئے تو ان کو پھر انہوں نے جو اپنا کام کی رونق دکھائی اور کامیابی دکھائی اور حبشہ پر فتح ہوئی.
تو اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ان کو اتارو، ینگز کو موقع دینا چاہیے، جوانوں کو موقع دینا چاہیے. یہ کوئی بات تھی؟ تو اصل بات یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی کے دور میں آخر میں مسلمانوں میں اکثریت صحابہ کی نہ رہی تھی. صحابہ بہت تھوڑی تعداد میں رہ گئے تھے. کچھ فوت ہو گئے صدیق اکبر کے دور میں ختم نبوت کے مارکے میں، کچھ فوت ہو گئے حضرت عمر کے دور میں. حضرت عثمان کا دور خلافت ہے 12 سال کے قریب، اور یہ بھی 10 سال گزر چکے اور کچھ فوت ہو گئے. تو مسلمانوں میں صحابہ کی جتنی تعداد کم ہوتی گئی، برکات بھی کم ہوتی گئیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف جو عنایات ہیں وہ بھی کم ہوتی گئیں. صحابہ پر جو عنایات اتری ان کی مثال نہیں ملتی. اب یہود کا چکر چل گیا، انہوں نے کہا کہ عثمان چونکہ بوڑھے ہو گئے ہیں، ان کو کسی طرح ختم کرو. حج کا سیزن تھا، سارے بڑے بڑے لوگ صحابہ کرام اور یہ سب گئے ہوئے، ام المومنین یہ سب گئے ہوئے تھے حج پر، اور عثمان جو تھے وہ مدینہ میں تھے. ایسے موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے یہودیوں نے سازش کی کہ ان کو چڑھائی کر کے ہم نے قتل کرنا ہے. اور یہ حضرت عثمان غنی کی جو شہادت ہے اس کے ضمن میں باتیں تو آ سکتی ہیں، لیکن میں باتوں کو چھوڑتا ہوں کیونکہ مجھے ان حالات کو یہاں سے لے کر کربلا تک پہنچنا ہے اور بتانا ہے کہ یہ جو کچھ واقعہ ہوا اس میں پس منظر کیا رہا. یہ آپ یقین کیجئے کہ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا. عبداللہ بن سبا ایک یہودی تھا جس نے کہ ہر صوبے میں سفر کیا، کبھی حجاز میں، کبھی عراق میں، کبھی مصر میں، کبھی شام میں. جتنے مسلمانوں کے صوبے تھے اور جتنے مسلمانوں کے یہ علاقے تھے ہر ایک میں سفر کرتا جاتا تھا. اور حضرت عثمان کے خلاف تو زبان نہیں چل سکتی تھی سوائے ایک بات کے کہ یہ بوڑھے ہو گئے ہیں. لیکن جو ان کے آگے عامل تھے جو مختلف صوبوں میں نظام کو چلا رہے تھے، ان کے خلاف پروپیگنڈا کرنا کہ اس عامل نے یہ غلط کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ. ہر صوبے میں جب یہ پروپیگنڈا ہو تو اگر صوبوں کے بارے میں یہ خیالات پیدا ہوں تو وفاق پر اثر پڑتا ہے یا نہیں؟ وفاق جو تھا وہ حضرت عثمان کے پاس تھا، اور صوبوں کے جو علاقے جو عامل تھے اور گورنر تھے ان کے بارے میں اس قسم کی فضا پیدا کی. وہ ایک لمبی داستان ہے، لیکن نتیجہ کیا کہ حضرت عثمان شہید ہو گئے. اور حضرت عثمان غنی جب شہید ہوئے تو پھر کنہوں نے کیا؟ حضرت عثمان کو شہید کنہوں نے کیا؟ کہو باغیوں نے، جنہوں نے جو بغاوت پر نکلے. تو حضرت عثمان غنی کو شہید کنہوں نے کیا؟ باغیوں نے. تو باغیوں نے جب یہ شہید انہوں کر دیا یا کر رہے تھے تو انہوں نے یہ بھی سوچا کہ اب کیا ہوگا. جو مسلمان حج پر گئے ہوئے ہیں بڑے بڑے سارے لوگ، وہ تو ہمیں چھوڑیں گے نہیں، اب کیا کریں؟ مسئلہ بڑا ٹیڑھا کمپلیکیٹڈ ہو گیا کہ عثمان جن کے وہ خلاف تھے ان کو تو شہید کر دیا. وہ اپنے گھر میں قرآن کریم پڑھ رہے تھے اور قرآن پڑھتے ہوئے ان کو شہید کیا گیا، اور ان کا خون پہلے گرا قرآن پر ہی. حضرت عثمان کی بیوی بچانے کے لیے آگے آئی، اس نے جو ہاتھ کیا اس کی انگلیاں کٹ گئیں. تو اس امت میں حضرت عثمان کو امام مظلوم کہا جاتا ہے کہ ہے اتنے ملکوں کا وہ بادشاہ، اتنے ملکوں کا سربراہ، خلیفہ، خلافت راشدہ میں سب سے زیادہ دور بھی انہی کا، لیکن ان کو گھر بیٹھے اس طرح شہید کر دیا. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ شہید کنہوں نے کیا؟ بولیے، میں نے بتا بھی دیا ہے، باغیوں نے کیا. اب باغیوں کو ساتھ ہی یہ فکر تھی
کہ اب کیا کریں، ہمیں کوئی نہیں چھوڑے گا، آخر جو لوگ حج پر گئے وہ آئیں گے تو صحیح نا، تو ہمیں وہ چھوڑیں گے نہیں۔ تو انہوں نے کہا اب طریقہ ایک یہی ہے کہ صحابہ میں سے کسی کو پکڑ کر کھڑا کر کے اور اس کی بیعت کرو کہ اب ہمارے خلیفہ، اب ہمارے پیشوا، اب امام اس امت پوری کے آپ ہیں۔ تو انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے حضرت علی کو پکڑا اور حضرت علی مرتضیٰ کو کہا کہ جی اب آپ امت کی قیادت کریں۔ تو جو حضرت علی وہ دیکھ گئے تھے، ان کے بیٹے امام حسن تو اس وقت حضرت عثمان کے گھر کا پہرا دے رہے تھے حفاظت کا، جب ان کو شہید کیا گیا۔ تو اب حضرت علی کہنے لگے میں خلیفہ نہیں بنتا، بس میں پیچھے ہٹتا ہوں۔ ان کا پھر آپ کا بھی پھر وہی انجام ہوگا جو عثمان کا ہوا ہے۔ اس طرح ان کو ڈرایا گیا۔ حضرت علی کے وہ خطبے نہج البلاغہ میں محفوظ ہیں، جس میں فرماتے ہیں اپنی قسم پرسی کہ جب مجھے خلیفہ بنایا گیا، فرماتے ہیں لوگوں وہ وقت مجھے یاد ہے کہ تم میرا ہاتھ کھینچتے تھے بیعت کرنے کے لیے اور میں اپنا ہاتھ واپس کرتا تھا کہ میں تیار نہیں تھا، اور جب تم نے مجھے مجبور ہی کر دیا تو پھر میں نے بیعت قبول کر لی۔ تو یہ حضرت علی مرتضیٰ کو اس وقت جو مدینہ میں مسلمان موجود تھے، ان کے نزدیک تو پہلے ہی حضرت علی کی ایک بڑی شان تھی کہ چلو حضرت عثمان تو شہید ہو گئے، لیکن اگر اب خلیفہ بن جائے علی تو بصر و چشم اس کو قبول کریں گے۔ تو جو صالحین امت تھے انہوں نے تو علی کو اس لیے قبول کیا کہ علی کی ایک اپنی شان تھی، ان کا مقام تھا، اور ان کے دین و ایمان میں اور ان کی دیانت و امانت میں کوئی شک نہیں کرتا۔ اور جو باغی تھے انہوں نے ان کو اسی لیے آگے کیا کہ ان کے سائے میں وہ بچ سکیں گے۔ اب جو حضرت علی مرتضیٰ کی فوج تھی، حضرت علی مرتضیٰ نے جب خلافت کی بیعت ان سے لے لی اور مدینہ منورہ جو تھا کیپٹل، وہاں سارے لوگ حضرت علی سے بیعت ہو گئے۔ تو فوج میں حضرت علی کی یا جو مدینہ کی افواج تھیں ان میں دونوں طرح کا لوگ تھے یا نہیں۔ اب جب یہ خبریں پہنچیں شام میں کہ جی عثمان کو شہید کر دیا گیا، اور حضرت عثمان کی بیوی جس کی انگلیاں کٹی تھیں وہ شام کے گورنر امیر معاویہ کی بہن تھی، جب وہ اپنے خون آلود کپڑوں کے ساتھ اپنے بھائی کے پاس شام میں پہنچی تو سارے علاقے میں ایک واویلا مچ گیا۔ امام مظلوم کی یاد میں لوگ ان کے خلاف بھڑک اٹھے، اور جب یہ بات آئی کہ اب خلیفہ چن لیا گیا ہے حضرت علی کو، تو حضرت علی کا دامن بالکل خون عثمان سے پاک تھا۔ انہوں نے تو اپنے بیٹے کو حضرت عثمان کی حفاظت کے لیے مقرر کیا ہوا تھا، لیکن ان کے بارے میں پروپیگنڈا کیا گیا کہ جی ان کے ایما پر ہوا جو کچھ ہوا۔ حضرت علی مرتضیٰ اپنی جگہ قسمیں کھا کر کہیں اور لوگ کہیں کہ میں تو اس کے لیے تیار نہیں تھا، مجھ کو تو ان حالات میں آگے کیا گیا ہے، میرے ہاتھ خون عثمان سے پاک ہیں۔ لیکن جو بلڈ ریلیشن ہوتا ہے، جو خون کا رشتہ ہوتا ہے، وہ ایسے موقع پر جلدی سنبھلتا نہیں۔ تو جو حضرت عثمان کے بلڈ ریلیشن کے لوگ شام میں تھے، اور یہ اموی تھے اور امیر معاویہ بھی اموی تھے، ان لوگوں کو گمان ہو گیا کہ ہم حضرت علی کی بیعت، حضرت علی بشک پہنچے ہیں، ان کے سارے فضائل و کمالات، لیکن یہ صوبہ جو ہے یعنی شام کا، وہ علی کی خلافت کو قبول تب کرے گا اگر وہ قاتلوں کو پکڑیں۔ حضرت علی نے ان کو اطلاع دی کہ جو قاتل ہیں میری فوج میں اس طرح وہ کام کر رہے ہیں کہ یملکون نبلا نملکم،
یہ نہج البلاغہ کے الفاظ ہیں کہ یملکوننا کہ وہ قابض ہو گئے ہیں فوجوں پر، لا نملکہم ہماری بات نہیں چلتی۔ تو حضرت علی نے اس وقت قاتلوں کو پکڑنے کی بجائے کہا کہ پہلے مسئلہ ہے امن کا، امن کا، امن کا، کہ حکومت اسٹیبلش ہو جائے، حکومت ایک جگہ جمع ہو جائے، اس کی قوت ہو، تو پھر تو آگے پکڑے بھی نا۔ اب ان حالات میں کیسے پکڑیں؟ تو یہ مسئلہ رہا اختلاف کا، جس پر کہ حضرت علی تو کون ہے؟ خلیفہ راشد، اور مقابلے میں معاویہ کیا ہیں؟ انہوں نے خلیفہ ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، نہ، میں نے بتایا تھا پرسوں، انہوں نے خلیفہ ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں کیا ہوں؟ میں گورنر ہوں شام کا، عثمان کا، میں گورنر ہوں شام کا، نمائندہ ہوں حضرت عثمان کا، میرا بھیجنے والا اللہ کے ہاں پیارا ہو چکا، لیکن میری وفاداری کا تقاضا ہے کہ جب تک میں عثمان کے خون کا فیصلہ کا بدلہ نہ لے لیا جائے اور قاتل کو نہ پکڑا جائے، میں نئے خلیفہ کو نہیں مانوں گا۔ تو انہوں نے حضرت علی کے مقام، ان کی شان، ان کا درجہ، اس کا انکار نہیں کیا، کہا کہ یہ علی کے عثمان کے قاتلوں کو پکڑ دے کیوں نہیں، تو میں نہیں مان۔ تو یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ بھی حضرت معاویہ خلافت کے لیے اٹھے کہ میں خلیفہ ہوں، نہ واللہ، میں علی وجہ البصیرت کہتا ہوں، امیر معاویہ نے جو خط لکھے ہیں میں نے پڑھے ہیں، حضرت علی کو کہا اے علی واللعن الخلیفتان من قبلک، آپ سے پہلے جو دو خلیفہ ہوئے ہیں کون؟ حضرت عمر اور حضرت عثمان، میں دونوں کے دور کا میں شام کا والی ہوں، میں شام کا والی ہوں، مجھے یہاں مقرر کیا ہے کنہوں نے؟ حضرت عمر نے، ان کے بعد میں گورنر اس کا رہا ہوں بلا کسی اختلاف کے حضرت عثمان کے پورے دور میں۔ تو واللانی مجھے والی بنایا ہے اس علاقے کا الخلیفتان، دو خلیفوں نے، وانا باقٍ علی حالی، میں اپنے اسی حال پر رہوں گا جب تک کہ قاتلین عثمان کو نہ پکڑا جائے۔ آپ بھی دیکھیں ان کا یہ کہہ دینا، ان کا یہ کہنا کیا مقابلے میں خلافت کا دعویٰ ہے یا نیابت کا؟ حضرت عثمان کی نیابت میں وہ رہے، وہ اپنے آپ میں خلافت میں نہیں آئے، اور یہ پروپیگنڈا غلط ہے کہ وہ مقابلے میں آئے۔ آگے تاریخ پر جاننے والے کچھ حضرات بیٹھے ہیں جنہوں نے تاریخ پڑھی ہوگی، وہ آگے ایک جنگ کا ذکر آتا ہے کہ جو جنگ ہوئی جس کا نام ہے جنگ صفین، حضرت معاویہ کے درمیان اور حضرت علی کے درمیان۔ آپ نے پتہ ہے نا جنگ صفین واقع ہوئی، اور لوگ کہتے ہیں جی یہ آپس میں لڑے، نہ، حضرت معاویہ کی تاریخ میں جنہوں نے حضرت معاویہ کی تاریخ پڑھی ہے ان میں لڑنے کا جذبہ کبھی پیدا ہی نہیں ہوا، ان کا مزاج ہی ایسا تھا کہ نہیں لڑنا چاہیے۔ تو جنگ صفین جو واقع ہوئی اس میں پہل کس کی طرف سے ہوئی؟ جنگ صفین تو ہوئی ہے، انکار نہیں، لیکن پہل کس کی طرف سے ہوئی؟ آپ کہیں گے یہ بات کبھی سنی نہیں، اور میرا بھی بات کہنے کو دل نہیں جاتا، لیکن جب آپ آئے ہیں سمجھنے کے لیے تو مجھے کہنی پڑے گی، دل پر پتھر رکھ کر میں بات کہوں گا، لیکن حق ہے جو بیان ہو، میں نے کہنا چاہیے نا۔ سادیا چنا کے میدانی بگو، سادیا چنا کے میدانی بگو، حق نہ شاید گفت اللہ آشکار، اے سادی جتنا تو جانتا ہے بیان تو کر، حق کی بات کہہ ہی دینی چاہیے۔ جنگ صفین جو حضرت علی اور معاویہ کے درمیان ہوئی اس میں پہل کی حضرت علی نے، اور میں عرض کرتا ہوں کہ ان کو حق تھا، کیوں؟ وہ خلیفہ وقت ہیں، تو خلیفہ وقت نے اگر ملک کو جوڑنا ہو
حضرت علی نے امیر معاویہ کو بہت خط لکھے کہ آپ میری خلافت مان لیں، یہ ٹھیک ہے کہ میرے لشکر میں قاتلین عثمان ملے ہوئے ہیں، لیکن جنہوں نے ابو بکر کی بیعت کی، عمر کی بیعت کی، عثمان کی بیعت کی، میری بیعت کرنے والے وہی لوگ ہیں جو اس وقت زندہ ہیں۔ ٹھیک ہے وہ سارے تو نہیں رہے، لیکن ان میں سے جو بھی مدینہ میں زندہ رہے، تو حضرت علی کا خط نہج البلاغت میں ہے، وہ فرماتے ہیں بایعن القوم الذین بایعوا ابا بکر و عمر و عثمان علی ما بایعوا علیہ فلم یکن للشاہد ان یختار ولا للغائب ان یخر انما شورى للمہاجرین والانصار فاذا اجتمعوا على رجل وسموه اماما كان من الرجل۔ اس ان الفاظ کے خط نہج البلاغت میں ہے۔ فرمایا کہ جب عثمان کو شہید کر دیا گیا تو اس وقت جو لوگ زندہ تھے، جنہوں نے کبھی ابو بکر کی بیعت کی، جائے کچھ تو زندہ ہوں گے نا، جو لوگ زندہ تھے جنہوں نے حضرت عمر کی بیعت کی، پھر وہ لوگ زندہ ہوں گے جنہوں نے حضرت عثمان، تو میری بیعت بھی انہی نے کی ہے، تو میری خلافت ان کی خلافت کے ساتھ متصل ہے۔ تو حضرت علی نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ میں پہلا خلیفہ ہوں، بلکہ جب بھی دعویٰ کیا یہی کہ میں چوتھا خلیفہ ہوں۔ اگر ان کا چوتھا خلیفہ ہونے کا دعویٰ نہ ہوتا تو مولانا کیا وہ یہ کہتے کہ بایعن القوم، میری بیعت ان لوگوں نے کی ہے، الذین بایعوا ابا بکر و عمر و عثمان علی ما بایعوہم علیہ، ان شرطوں کے ساتھ جو ان سے کی تھی۔ فلم یکن للشاہد ان یختارا، اب جو بھی حاضر ہو سلطنت اسلامی میں اس کو اور کوئی خلیفہ چننے کا حق نہیں، مجھے چن لیا گیا، انہوں نے چنا ہے۔ لیکن لم یکن للشاہد، جو بھی حاضر ہو اس کو حق نہیں ان یختارا کہ کسی اور کو چنے۔ انما شورى للمہاجرین والانصار، شورا کے ارکان مہاجرین و انصار ہیں، اور جتنے بھی مدینہ میں اس وقت تھے مہاجرین و انصار سب نے میری بیعت کی ہے۔ اور میں تو حضرت علی جب خلیفہ راشد ہیں اور خلیفہ پر حق ہیں اور ان کے خطبے ہیں، تو انہوں نے شام کے بارے میں ارادہ کیا کہ شام کے گورنر امیر معاویہ جو ہیں وہ نہیں اگر مان رہے تو پھر میں وہی کام کرتا ہوں جو اسلام ایسے موقع پر کہتا ہے کہ جو نہ مانے خلیفہ کو حق ہے کہ امن قائم کرنے کے لیے اور ملک کو ایک رکھنے کے لیے چڑھائی کرے۔ تو حضرت علی نے جو کیا، ہم شکایت کے طور پر نہیں کہتے کہ حملہ انہوں نے کیا، شکایت کے طور پر نہیں، لیکن واقعات یہی ہیں کہ پہلے فوجیں جو ہیں وہ شام کی طرف بڑھی ہیں حضرت علی کی اور ان کے حکم سے، اور ان میں وہ لوگ بھی شامل تھے جو حضرت عثمان کے خلاف تھے، اور وہ شرارت کے طور پر آگے بڑھ کے لڑائی تو ہوگی اس طرح۔ اور جب امیر معاویہ پر اور شام پر چڑھائی کاری تھی تو جو معاویہ نے آگے مقابلہ کیا وہ بطور ڈیفینس کے کیا ہے، بطور اوفینس کے نہیں۔ تو اگر حضرت علی کو بطور خلیفہ راشد کے حق تھا یا نہیں؟ ایسے موقع پر حق تھا نا، اور جن پر ہوا ان کو ڈیفینس کا بھی حق تھا یا نہیں؟ اس لیے ہم صحابہ کے بارے میں یہ پروپیگنڈا نہیں کرتے کہ وہ آپس میں لڑتے تھے، اس لیے کہ حضرت علی نے جو کیا وہ بطور خلیفہ راشد کے اپنی قوت قائم کرنا، ملک کو ایک کرنا، نظام ایک کرنا، یہ ان کا حق تھا۔ اور امیر معاویہ جو اپنی بات کہہ رہے تھے وہ ان کا بھی اپنی جگہ حق تھا کہ ڈیفینس اپنا کر رہے ہیں، اور وہ امام مظلوم حضرت عثمان کی نیابت میں کھڑے تھے کہ میں ان کا آدمی ہوں۔ اس کو کہتے ہیں اجتہادی اختلاف۔ تو حضرت علی میں اور حضرت معاویہ میں جو یہ اختلاف ہوا اس کے پیچھے اپنا ان کا اجتہاد تھا، لیکن خلیفہ راشد اور خلیفہ حق ہم حضرت علی کو ہی مانتے ہیں۔ جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اب لڑائی مارکا ہوا صفین میں، اور علی شیر خدا تھے، لڑنا جانتے تھے، حیدر کرار تھے، میدانوں میں اترنا جانتے تھے، اور امیر معاویہ کا مزاج ہی لڑنے کا نہیں تھا، مزاج ہی نہیں تھا۔ وہ سیاستدان تھے، سوچ میں بہت روشن تھے، لیکن ان کا مزاج لڑنے کا نہیں تھا۔ تو جب انہوں نے دیکھا
کہ میں اس علی کے حملے کا شاید مقابلہ نہ کر سکوں، تو انہوں نے تدبیر کی کہ اپنی فوج کو کہا کہ تم بانس جو ہے نا بڑے بڑے، ان کے اوپر قرآن باندھ کے پیش کر دو کہ ہمارے تمہارے درمیان لڑنا نہیں، یہ کتاب فیصلہ کرے گی۔ تو جو ان کے فوجی تھے شام کے، انہوں نے لمبے لمبے بانس اور اوپر بندے تھے قرآن اور آگے کھڑے کر دیے۔ اب حضرت علی کی فوج کہتی تھی ہم ان کا مقابلہ کریں، چھوڑے نہ۔ حضرت علی نے کہا کہ قرآن کے آگے میں جنگ نہیں جاری رکھ سکتا، قرآن ہے۔ حضرت علی کی دلیل یہ تھی کہ قرآن کے آگے پھر میں چڑھائی نہ، جب انہوں نے قرآن پیش کیا ہم قرآن کے آگے جھکتے ہیں۔ حضرت علی کی جو فوج کے لوگ تھے، ان میں وہ منافقین بھی گھسے ہوئے تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی طرح یہ اب صلح ہو جائے، لیکن حضرت علی اڑ گئے اس بات پر، ڈٹ گئے۔ ان کا نہیں، اب قرآن انہیں پیش کر دیے ہیں، تو اپنی فوج کو حکم دیا، فوج کے سپہ سالاروں کو کہ ہتھیار نیچے کر دو، قرآن کے آگے نہیں۔ تو حضرت معاویہ نے تو ان کا تو مزاج ہی لڑنے کا نہیں تھا، تو انہوں نے کہا ہمارے تمہارے درمیان یہ کتاب فیصلہ کرے گی، لیکن کتاب خود بولتی ہے، کبھی بولتے ہے کتاب؟ حضرت علی موضع کہتے ہیں کہ کتاب جو ہے کہ انما الکتاب صامت، کتاب تو خاموش ہے، انما ینطق عن الرجال، اس کتاب کی طرف سے جب بولیں گے لوگ انسان بولیں گے۔ قرآن کسے کہتے ہیں؟ جب قرآن کی طرف سے کوئی انسان کہے کہ یہ معنی یہ مطلب ہے، کتاب خود تو نہیں کچھ۔ تو حضرت علی نے اپنا نمائندہ مقرر کیا ابو موسیٰ اشعری کو، حضرت ابو موسیٰ اشعری کو نمائندہ مقرر کیا، اور حضرت معاویہ نے اپنا نمائندہ مقرر کیا وہ مصر کا فاتح عمرو بن عاص، جس کا میں ذکر پہلے کر چکا ہوں، انہوں نے کہ یہ دونوں مل کر جو فیصلہ کرتے منظور ہے۔ اب ایک نیا فرقہ پیدا ہوا ہے، فرقہ کیا؟ فتنہ، وہ ہے خوارج۔ خوارج کچھ لوگ ہیں، انہوں نے کہا بھائی کتاب و سنت قرآن حدیث کے علاوہ ہم کسی چیز کو نہیں مانتے، پیروی کرنی ہے صرف قرآن کی اور سنت کی، ابو موسیٰ اشعری کی اور عمرو بن عاص کی تو نہیں۔ تو علی نے چونکہ کہا کہ ان کا فیصلہ مانیں گے جو یہ کریں، تو علی نے یہ شرک کیا ہے اور انہوں نے حضرت علی پر کفر کا فتویٰ دے دیا۔ اب دیکھیں نا، فتنے سے فتنہ پیدا ہو رہا ہے نا۔ وہ امیر معاویہ اور علی کا جو جنگ، جو علی کی جنگ، وہ تو ابھی فیصلہ نہیں، اور یہ کہ تیسرا ٹولہ نکلا، اور یہ زیادہ وہی تھے جو پہلے حضرت علی کی فوج میں تھے، ان سے نکل گیا۔ انہوں نے اعلان نعرہ لگایا کہ ان الحکم الا للہ، فیصلے کا حق صرف اللہ کا ہے، دو آدمیوں کو نہیں۔ یہ دونوں آدمیوں کا بات یہ کفر ہے، شرک ہے، یہ ہے وہ ہے۔ اور وہ ان سے نکلے، تو نکلنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ عربی میں اس کو کہتے ہیں خارجی۔ تو خارجی کی جمع ہے خوارج۔ اب فرقہ خوارج پیدا ہوا، علی کی فوج سے نکل، تو تھے اصل میں وہی غلط قسم کے جو لوگ تھے۔ انہوں نے نکل کے یہ کہا کہ علی اس لیے مسلمان نہیں کہ اس نے اللہ رسول کے علاوہ ان دو آدمیوں کے، اللہ رسول کی بات کے مقابلے میں کسی کو ماننا ہی نہیں جائز۔ تو حضرت علی کہتے ہیں بھئی ہم نے ان کو اس لیے نہیں مانا کہ یہ اپنی مرضی کی کوئی بات کریں گے، اس لیے مانا ہے کہ قرآن کی طرف سے یہی بولیں گے۔ کتاب خود کیا ہے؟ انما الکتاب صامت، کتاب کیا ہے؟ خاموش۔ انما تنطق عن الرجال، اس کی طرف سے بولیں گے تو انسان ہی بولیں گے نا۔ لیکن انہوں نے پھر حضرت علی نے اپنے کزن حضرت عبداللہ بن عباس ان کو بھیجا ان کے ساتھ منازعہ کرنے کے لیے۔
اور جو مناظرہ ہوا خوارج میں اور حضرت ابن عباس میں، وہ عجیب ہے بہت. حضرت ابن عباس نے کہا تھا اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ جب خاوند اور بیوی کا آپس میں نباہ نہ ہو، آپس میں ان کا اختلاف ہو جائے، جب خاوند اور بیوی کا آپس میں اختلاف ہو جائے تو اس طرح کرو کہ ایک نمائندہ خاوند کے دوستوں میں ساتھیوں سے اور ایک اور خاتون جو بیوی ہے اس کے ساتھیوں میں، جب یہ دونوں آپس میں مل جائیں فواسو حکم من اہل و حکم من اہلہا، ایک ان کی طرف سے ایک تو فیصلہ کر دیں. قرآن نے کہا. تو عبداللہ بن عباس کہنے لگے جب قرآن نے کہا ہے کہ خاوند اور بیوی میں اس طرح کہ ایک ان کا نمائندہ ایک ان کا یہ ہو سکتا ہے، تو ہم نے کون سا جرم کیا ہے کہ ایک علی کا نمائندہ ایک معاویہ کا؟ کیا آپ مسلمانوں میں جوڑ پھرنے ہم چاہتے ہیں؟ حضرت علی نے حضرت ابن عباس کے دلائل بہت مضبوط تھے، لیکن خارجی نکل گئے. اب خارجی تو نکل گئے اور اصل مار کا پھر کن میں رہا؟ حضرت معاویہ میں اور حضرت علی میں ہی. جب جنگ صفین، تو جنگ صفین میں پہل حضرت معاویہ نے کیا نہیں، حضرت علی نے کی. ہم اس سے کہنا تو نہیں چاہتے تھے کہ ہم کہیں کہ حضرت علی نے کی، لیکن بطور خلیفہ راشد کے انہوں حق تھا. انہوں نے جو کیا بطور خلیفہ کے کیا. اور حضرت معاویہ نے جو جنگ لڑی وہ بطور مقابل کے نہیں بلکہ ڈیفینس کے. تو آخر میں 2 سال اب میں آگے چلا جاتا ہوں، 2 سال کے بعد 3 سال کے بعد آگے جاتا کہ پھر امیر معاویہ نے حضرت علی کو خط لکھا کہ ہم نے لڑ کر بھی دیکھ لیا ہے، لڑ کر بھی دیکھ لیا لیکن کوئی نتیجہ نکلا. ہم آپس میں اس پر معاہدہ کیوں نہیں کرتے کہ ہم علم کے ساتھ لڑیں، دلال کے ساتھ لڑیں، لوگوں کو قائل کریں لیکن تلوار کے ساتھ نہ لڑیں. تو میں اور آپ زندگی میں معاہدہ کر لیں کہ جو مقبوضات آپ کے ہیں، جن علاقوں پر آپ کی حکومت چل رہی ہے، میں ان میں سے کسی پر چڑھائی نہ کروں، اور اپنے صوبے کو جس طرح میں نے سنبھالا ہوا ہے آپ اس پر چڑھائی نہ کریں، تاکہ دونوں ہم آپس میں اس پر صلح کر رہے کہ اب لڑنا نہیں. آپ کے خیال میں یہ تجویز کیسی تھی؟ کیا خیال ہے؟ یہ تجویز اچھی تھی نا کہ کم از کم اس میں مرکزیت ختم ہو رہی تھی. ہاں جی، خلافت کی مرکزیت ختم ہو رہی تھی. اس میں ایسے تھا کہ ہمارے ساتھی کہہ رہے ہیں کہ اس میں خلافت کی مرکزیت ختم ہوتی ہے، تو وہ تو پہلی ختم تھی. کیوں؟ حضرت علی کی خلافت ان علاقوں میں تھی لیکن شام میں تو نہیں چل رہی تھی، تو وہ اس معاہدے سے ختم نہیں ہوتی، وہ پہلے ختم تھی. نہیں سمجھا آپ بات میں؟ اس پر کہا جائے نا کہ یہ جو تجویز ہے کہ آپ ان پر حملہ نہ کریں، ہم ان پر حملہ نہیں کرتے، اور اس کو کہا جائے کہ یہ ہمارا قدم ہے آئندہ ایک ہونے پر. لیکن ابھی پہلا قدم تو یہ ہے نا کہ ہم لڑیں نا. جس طرح بھائی دیکھو، لڑنے سے پہلے اگر مذاکرات کیے جائیں تو یہ کہ راہ تو ہے نا. تو حضرت علی نے جو کہا نا، حضرت معاویہ نے جو کہا کہ آپ ہم اس کو یہ کہا تھا ابھی کہ سرے دست ہم اس پر جمع ہو جائیں. تو یہ خط کس نے لکھا؟ میں نے کہا ابھی کہا حضرت معاویہ نے. تو جو خط پہنچا حضرت علی نے منظور کر لیا. تو جب انہوں نے منظور کر لیا کہ اب ہم لڑے نہیں، تو جو ٹوٹے ہوئے لوگ تھے، لڑے ہوئے لوگ تھے، ایک دوسرے کے خلاف چل رہے تھے، وہ کچھ کسی درجے میں تو قریب ہو گئے نا. اب اگلا قدم یہ تھا کہ حقیقی طور پر ان میں اتحاد ہو جائے تاکہ سلطنت ایک ہو جائے. جب کہا کہ حقیقی طور پر ان میں اتحاد ہو جائے اور سلطنت ایک ہو جائے، یہ اگلا قدم تھا. لیکن
یہ حضرت علی کی زندگی کا آخری سال تھا. پتہ نہیں تھا کہ اب اگلی دفعہ خارجی وہ جو نکلے حضرت علی کی فوج سے، جو دشمن تھے حضرت عثمان کے بھی علی کے بھی، انہوں نے فیصلہ کیا ایک رمضان کی رات میں، رمضان میں ایک رات میں فیصلہ کیا کہ 3 آدمی ہیں، ان کو ایک ہی رات میں قتل کیا جائے تاکہ یہ جھگڑا ختم ہو، پھر ملک ایک ہو جائے. ان کو قتل کیا جائے 3 آدمی. کون کون؟ ایک علی، ایک معاویہ، ایک عمرو بن عاص، بڑا آدمی تھا مصر کا. ان تینوں کو مارا جائے. انہوں نے، میری بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ سازش کی تینوں نے. اب حضرت علی مرزا تو ان کے خارجیوں کے پروگرام کے مطابق بالکل رات کو اس نے حملہ کیا، حضرت علی تو شہید ہو گئے. اور امیر معاویہ وہ سیاسی سوچ فکر میں بہت آگے تھے. وہ ایک جگہ رات نہیں ہوتے تھے، کبھی کہیں سوتے تھے، کبھی کہیں سوتے تھے. تو جو ان کی سونے کی جگہ قاتلین کو معلوم تھی، انہوں نے حملہ کیا اور قتل ہو گیا کوئی اور. تو ان میں تو وہ کامیاب نہ ہو سکے، لیکن حضرت علی تو شہید ہو گئے نا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن اس لحاظ سے بہت پاک ہے کہ صحابہ میں جو اختلاف یا مسلمانوں میں جو اختلاف ہوا، ان کے خون سے، ان کا خون جو سے دونوں طرف کے ہاتھ رنگین تھے. حضرت علی مرزا خود دلوا کر ایک صلح پر اکٹھے ہو کر پھر دنیا سے گئے ہیں. تو حضرت علی کی شان جو قیامت کے دن اور فیصلے کے دن ظاہر ہوگی، اس میں یہ تھا کہ انہوں نے بے شک معاویہ کی فوج پر، شام پر پہلے حملہ کیا، لیکن جب دیکھا کہ حملے میں کامیاب نہیں ہو رہے، حالات سنبھل نہیں رہے، تو کم از کم پہلا قدم تو انہوں نے اٹھا لیا کہ ہم لڑیں نا. تو حضرت علی جب شہید ہو گئے تو حضرت علی کہاں کے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کہاں تھی؟ عراق میں. عراق میں ان کا کیپٹل آف دا پروونس کون سا تھا؟ کوفہ. تو حضرت علی جب شہید ہو گئے تو کوفہ اور عراق والوں نے اب کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ بھئی علی تو شہید ہو گئے، اب ہم کسی اور کو خلیفہ بنا لیں. حضرت علی کی کپا جب قاطرانہ حملہ ہوا تو آپ سے پوچھا گیا کہ ہم اب کس کو آگے کریں؟ تجویز پیش کی گئی کہ آپ کا بیٹا جو ہے حسن، اس کو ہم آگے کریں. تو حضرت علی نے کہا میں نہ انکار کرتا ہوں نہ اقرار، یہ تمہارا کام ہے. یعنی حضرت علی کا بھی ذہن یہی تھا کہ شورا جو ہے مسلمانوں کی وہ فیصلہ کرے. حضرت علی نے اپنے بیٹے حسن کو نامینیٹ نہیں کیا. حضرت علی شہید ہو گئے، دفن ہو گئے، اور حسن اب خلیفہ ہیں. تو عراق کی سلطنت کے کون تھے بڑے؟ عراق کی سلطنت کے پھر بڑے اب کون ہوئے؟ بولو. حضرت حسن. اور شام میں کون تھے؟ وہی جو امیر حضرت عمر کے دور کا گورنر، پھر حضرت عثمان کے دور کا گورنر، پھر حضرت علی کے دور کا بھی میں بھی وہ عثمان کے گورنر کے طور پر ہی تھے. اب آگے امام حسن، وہ عراق کے وہ ہیں اور یہ ہیں. اب وہ جو قدم حضرت علی نے اٹھایا تھا، معاویہ نے تجویز پیش کی تھی اور علی نے قدم اٹھایا تھا کہ ہم آپس میں لڑیں نہیں. معلوم ہوتا ہے اس کا اگلا سٹیپ یہ تھا کہ ہم ایک ہی ہو جائیں. اب حضرت علی تو نہ رہے دنیا میں، تو امام حسن نے معاویہ کے ساتھ پھر اس بات کی تکمیل کی جس کی بنیاد علی مرتضیٰ رکھ گئے تھے. اور علی مرتضیٰ کی شان کا ہم پورا اقرار کرتے ہیں کہ دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے ان کے ہاتھ بالکل ہر عداوت سے صاف پاک ہو گئے کہ نہیں.
اب حسن آگے تو حضرت حسن نے کہا یہ تاریخ کا ناقابل انکار واقعہ ہے کہ کمپرومائز ہو گیا حسن میں اور امیر معاویہ میں ایک ہو گئے۔ جب دو ملک ایک ہو جائیں، اختلاف مٹایا جائے، اقتدار ایک ہو جائے، سلطنت ایک ہو جائے، خلافت ایک ہو جائے، خوشی ہے یا نہیں؟ تو کوئی اس کے لیے معاہدہ ہوا ہوگا یا نہ؟ بھائی بغیر لکھنے پڑھنے کے اتنا بڑا کام ہو سکتا ہے؟ تو میں طالب علموں کو، علماء حضرات کو اس طرح توجہ دلاتا ہوں کہ ذرا پڑھنے کی کوشش کریں۔ تاریخ نے یہ شہادت محفوظ کر لیا ہے کہ شرطیں کیا تھیں جس پر صلح ہوئی ہے۔ ایک مشہور تاریخ ہے انہی لوگوں کی، حبیب السیر، اس میں وہ معاہدہ جو دونوں کے درمیان ہوا میں نے پڑھا ہے اور کتابوں میں پڑھا ہے، لیکن اس وقت میرے ذہن میں حبیب السیر کی تاریخ ہے، جس کے الفاظ کا ترجمہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ یہ معاہدہ ہے حسن بن علی بن ابی طالب اور معاویہ بن ابی سفیان کے درمیان۔ یہ ایگریمنٹ اور کمپرومائز ہو رہا ہے کن کے درمیان؟ علی کے بیٹے حسن کے اور معاویہ بن ابی سفیان کے مابین۔ معاہدہ یہ ہے کہ حسن بن علی اپنی سلطنت سپرد کرتا ہے معاویہ کے، اور شرط یہ ہے کہ معاویہ اس میں عمل کرے جو پہلے خلفائے راشدین عمل کر چکے ہیں۔ اگر یہ ابو بکر و عمر اور عثمان ان کی سیرت پر چلے، ایام فیہم، اگر یہ لوگوں میں انہی کے مطابق چلے، تو میں یہ ملک سارا ان کے سپرد کرتا ہوں۔ تو حضرت حسن نے جو سلطنت امیر معاویہ سپرد کی، وہ کس شرط پر کی کہ پہلے خلفاء جو صالحین ہیں ان کی پیروی۔ تو معلوم ہوا کہ امام حسن ان کو مانتے تھے، ابو بکر کو بھی مانتے تھے، عمر کو بھی مانتے تھے، عثمان کو بھی مانتے تھے، اور ان کی شرط کے مطابق وہ کہتے تھے کہ ان کی پیروی کرو تو سلطنت تمہاری۔ معلوم ہوا کہ فاطمہ کے لال دنیا کے بھوکے نہیں، دنیا کی سیادت اور ریاست کے بھوکے نہیں، وہ ملک دینا جانتے ہیں، لینا نہیں۔ تو جو لوگ حسین پر اعتراض کرتے ہیں کہ وہ مقابلے میں آنا چاہتے تھے، سلطنت لینا چاہتے تھے، بالکل غلط ہے۔ یاد رکھو کہ یہ وہ خاندان ہے، شہادت کیا ہے؟ ایک ورثہ محمد کے گھرانے کا، حضور کا گھرانہ اور فاطمہ کی اولاد، ان میں یہ کردار ہے۔ آج کسی سیاستدان کو ایک کرسی بھی مل جائے وہ جلدی کرسی خالی کرتا ہے؟ تو حضرت حسن کو تو پورے عراق کی بادشاہی حاصل تھی، پورے عراق کی قیادت حاصل تھی، اور شام والوں کے پاس مسلم ورلڈ اتنی نہیں تھی جتنی کہ حسن کے پاس تھی، لیکن وہ پوری سلطنت سپرد کرتے ہیں کہ یہ معاہدہ ہے حسن بن علی اور معاویہ بن ابی سفیان کہ حسن بن علی اپنا پورا علاقہ، پوری سلطنت سپرد کرتا ہے معاویہ کے، الا ایام فیہم، اس پر کہ معاویہ اپنی سلطنت چلائیں گے کتاب اللہ کے مطابق، پیغمبر کے طریقے مطابق، والا سیرت الخلفاء الصالحین، اور ان خلفاء کے سیرت کے مطابق۔ اس سے ایک تو یہ پتہ چلا کہ حسن ان تینوں کو کیا سمجھتے تھے۔ جو چوتھے خلیفہ حضرت علی، اس کو تو امیر معاویہ مانتے ہی نہیں تھے، اس کے شرطوں میں جو لکھا گیا علی خیرۃ الخلفاء الصالحین، تو اس خلفاء صالحین میں پہلے تین ہی تھے۔ تو حضرت حسن کے عقیدے کا بھی پتہ چل گیا۔ اب سلطنت ایک ہو گئی، اور حضرت حسن رہیں گے کہاں؟ نہیں سمجھے میرا سوال ہے۔ اب جب سلطنت ایک ہو گئی تو حسن رہیں گے کہاں؟ حضرت حسن کا اپنا اصل وطن جو تھا نا،
وہ تھا مدینہ شریف ہی، علی کا بھی وہی تھا. لیکن جب حضرت عثمان شہید ہو گئے، حضرت عثمان شہید ہو گئے جب، اور حضرت علی خلیفہ ہوئے، تو حضرت علی نے اپنا کیپٹل آف دا گورنمنٹ جو سینٹرل پلیس وہ مدینہ نہیں رکھی، انہوں نے عراق منتقل کر دی. عراق میں ایک اسلامی صوبہ تھا، تو وہاں کوفہ میں حضرت علی نے، تو خارجی لوگ اعتراض کرتے ہیں ان پر کہ جی حضور کی سلطنت، حضور کا کیپٹل مدینہ، ابو بکر کا مدینہ، عمر کا مدینہ، حضرت عثمان کا مدینہ، تو علی پہلے ہیں کہ جنہوں نے مدینہ کی بجائے کیپٹل بنایا عراق کو. تو علی پر اعتراض کرنے کے لیے کہ یہ پہلے ہیں جنہوں نے مرکز بدلا. تو میں خارجیوں کو اس کا جواب دیا کرتا ہوں کہ حضرت علی نے سیاسی طور پر جب معلوم کر لیا کہ ملک میں بغاوت ہوئی ہے، حضرت عثمان کو اس طرح، اب جو حالات ہوں گے اگر مسلمانوں میں آپس میں لڑائیاں ہوں، تو پھر اگر میں مدینہ میں ہی رہوں تو پھر مدینہ کی آبرو نہیں رہے گی، مدینہ میں لڑائیاں ہوں گی. جو بھی میرے مقابلے میں آئے گا تو پھر حملہ آور ہوگا. تو مدینہ کی عزت کو قائم رکھنے کی خاطر انہوں نے مدینہ چھوڑا، تاکہ اگر لڑائی ہو تو عراق اور شام میں، یا عراق اور مصر میں اور دوسرے علاقوں میں ہو، مدینہ میں نہ ہو. تو حضرت علی کا مدینہ کو چھوڑنا اس لیے نہیں تھا کہ وہ مدینہ کی شان مانتے نہیں تھے، اس لیے تھا کہ اس کی آبرو کو باقی رکھنا ہے. میں ادھر چلا جاؤں تو حضرت علی کہاں چلے گئے؟ عراق چلے گئے. اور ان کے بیٹے بھی حسن کہاں چلے گئے؟ عراق. اور حسین بھی ان کے ساتھ ہی کہاں چلے گئے؟ عراق. اب یہ اسی میں رہے. حضرت علی نے 4.5 سال کے قریب حکومت کی اور یہ یہیں رہے. لیکن جب انہوں نے سلطنت دے ہی دی، جب سلطنت حضرت حسن نے کن کو دی؟ امیر معاویہ کو دے دی. جب انہوں نے سلطنت دے ہی دی، اب انہوں نے کہا کہ ہمیں اب عراق میں رہنے کا فائدہ کوئی نہیں، ہم نانا کے شہر میں جائیں. تو پھر آگے دونوں بھائی مدینہ میں رہائش نے اختیار کی. تو ان کے لیے کیونکہ ایک اتحاد تھا، ان کے لیے وظائف جس طرح اور اکابر صحابہ کے لیے تھے، حضرت حسن اور حسین کے لیے ضروریات پورا کرنے کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے وظائف مقرر کس نے کیے؟ نام لے لو، امیر معاویہ نے. تو اگر حضرت حسن اور حسین انہوں نے امیر معاویہ سے وظائف قبول کیے، حکومت ان کو دی، ان کی خلافت تسلیم کر لی، تو پھر ہم جو حسن اور حسین کے ماننے والے ہیں، ہمارا کوئی حق ہے کہ ہم معاویہ کی مخالفت کریں؟ کیوں؟ جب ہمارے امام جو ہیں حسن حسین انہوں نے ہی مان لیا ان کو، تو ہمارے لیے تو پھر کوئی انکار کی گنجائش نہیں نہ ہونی چاہیے. اب جب انہوں نے مان لیا، میں نے جو بات کہی تھی کہ مسلمان 2 ٹکڑے ہو کر کبھی ایک پھر نہیں ہوئے، لیکن مسلمان پہلے دور میں صحابہ اور تابعین کے دور میں ماشاء اللہ اس شان کے ساتھ نمایاں ہوئے کہ 2 پھر ایک ہو گئے. یہ کوئی معمولی بات ہے؟ پوری تاریخ میں اس کے لیے ایک نہیں 15-16 مثالیں دے سکتا ہوں کہ مسلمان جہاں 2 ٹکڑے ہوئے پھر ایک نہیں ہوئے. اس کے ساتھ اب یہ بات سمجھیں، بات ختم کر دوں یا ایک بات کہہ لوں؟ لمبی بات تو نہیں ہوگی نا. ایک بات سنیں، ایک ساتھی نے، وہ یہیں کھڑے ہیں، سوال کیا تھا. میں گاڑی میں تھا یا جامعہ میں تھا، مجھے وقت تو یاد نہیں، لیکن یہ سوال کیا کہ جی امیر معاویہ تو بڑے سیاستدان، بڑے آدمی تھے، اور ان کے مقابلے میں حضرت حسن بچے تھے،
گو ان کا ملک زیادہ تھا لیکن تھے تو بچے نا. تو بچے اور بڑے میں جب صلح ہو، بچے میں اور بڑے میں جب صلح ہو تو صلح وہ بعض اوقات اس طرح بھی تو ہوتی ہے نا کہ بڑے کا روب ہے کہ میں اس کا مقابلہ شاید نہ کر سکوں، تو وہ جو صلح ہے وہ حقیقی صلح ہوتی ہے. بھئی لوگ طاقتور کے ساتھ مجبوراً بھی تو صلح کرتے ہیں نا، کہ نہیں کرتے؟ یا اس طرح سمجھو کہ ہم پاکستان والے اگر باہر کی بڑی طاقتوں سے صلح کے ساتھ چلیں تو کچھ اپنی مجبوری کا بھی تو اس میں پہلو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو اعتراض کرنے والے نے جو یہیں مجلس میں موجود ہیں سوال کیا تھا کہ آپ اس بات کو بڑے فخر سے بیان کرتے ہیں کہ حسن نے اور معاویہ نے صلح کر لی، لیکن یہ ایک بڑے اور چھوٹے کی صلح تھی. تو یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ کوئی حضرت حسن کا احساس مجبوری میں تو یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ شاید میں اتنے بڑے سیاستدان کا مقابلہ نہ کر سکوں. تو بھی یہ حقیقی صلح تو نہیں نا، دب کر بھی تو ہو سکتی ہے نا. سمجھا رہی ہے نا؟ آپ اگری کرتے ہیں نا، دب کر بھی ہو سکتی. تو میں اس کا جواب پر بات آج کی ختم کروں گا، اللہ نے توفیق دی تو پھر کل صحیح. جب مجھ سے پوچھا کہ یہ صلح حقیقی نہیں، یہ تو اوپر کی تھی مجبوری کے طور پر، تو میں اس کے جواب میں کہتا ہوں کہ یہ تو آپ کی رائے ہے نا کہ یہ مجبوری کی صلح تھی، لیکن پیغمبر کی رائے کیا ہے کہ یہ مجبوری کی صلح ہے یا خوشی کی صلح ہے؟ تم جو کہتے ہو کہ یہ مجبوری کی صلح ہے کہ بڑے اور چھوٹے کا کیا مقابلہ، یہ تمہاری رائے ہے نا. میں کہتا ہوں کہ پیغمبر کی رائے کیا ہے. کوئی یہ نہ کہے کہ جی حضور تو اس وقت تھے ہی نہیں، ان کی رائے کیا ہے. میں کہتا ہوں نہیں، ان کی رائے ہے، ان کی رائے ہے. اور وہ صحیح بخاری صحیح مسلم ان میں موجود ہے، سند صحیح کے ساتھ ہے، کوئی شک والی بات نہیں. حضور رائے دے چکے. کیسے کہ ایک دفعہ حضور حضرت حسن کو پیار کر رہے تھے. حضور ان کو اپنا بیٹا کہتے تھے، کہتے ابنی حاضہ، میرا یہ جو بیٹا سید ہے. سید جو ہے یہ کسی نسل کا بیان نہیں، یہ ایک شان ہے. شان کے اعتبار سے کہا کہ میرا یہ بیٹا سید ہے. ابنی، یہ میرا بیٹا جو ہے لسید انہیں سید ہے. لا اللہ یصلح بین فئتین عظیمتین من المسلمین، ایک وقت آئے گا میرے اس بیٹے کے ذریعہ اللہ مسلمانوں کے دو حصوں کو جوڑیں گے. حضور نے پیش گوئی فرمائی اور تاریخ بتاتی ہے کہ پھر وہ وقت آیا اور واقعی حسن نے دونوں کو جوڑا. اب پیغمبر تو اس کو کہے خوشی کی صلح اور اس پر حضور خوش ہوں کہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، اور حضرت علی کی بھی پوری پارٹی کو اور جو معاویہ کی پارٹی تھی ان دونوں کہیں فئتین عظیمتین من المسلمین. تو پیغمبر کے الفاظ میں تو یہ صلح خوشی کی، اور تم تصور کرتے ہو کہ یہ مجبوری کی. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت حسن کی صلح معاویہ سے ایک مجبوری میں تھی وہ غلط ہے، اور جو پیغمبر کی بات ہے وہ صحیح ہے. حضور نے فرمایا بھئی یہ حضرت حسن کی کتنی بڑی قربانی ہے. آپ حضرت حسن کی شان میں یہ اقرار کرتے ہیں نا کہ بڑی شان ہے کہ مسلمانوں کو ایک کرنے کے لیے انہوں نے اپنی سارا حق چھوڑ دیا. جو حضرت علی حضرت حسن کی شان کا عقیدہ رکھتے ہیں ذرا ہاتھ تو کھڑا کریں. اللہ گھر میں گواہی ہو کہ ہم اہل بیت کی شان کا پورا اقرار کرتے ہیں.
تو حضرت حسن نے جو صلح کی وہ پیغمبر کے فیصلے کے مطابق مجبوری کی یا خوشی کی؟ حقیقی ہے۔ جب حضور نے فرما دیا اور خوشی کا اظہار کر دیا اللہ کے ذریعے جوڑے گا، اور واقعات مطابق واقعوں نے جوڑا، تو حضرت حسن نے کتنی بڑی قربانی کی، بہت بڑی قربانی نا۔ اور اللہ کے ہاں، حضور کے ہاں تو یہ قبولیت ہے، حضور کے ہاں تو یہ قبولیت ہے کہ کہا بین فئتین عظیمتین۔ حضرت حسن کے اس عمل کی قبولیت پیغمبر کی نظر میں تو وہی ہے۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کبھی یہ بھی دھیان کرو کہ خدا کی نظر میں کیا ہے۔ حافظ ابن قیم ایک بڑے محدث گزرے ہیں، انہوں نے اس راز سے بھی پردہ کھول دیا کہ پیغمبر کی نظر میں تو یہ صلح اس درجے کی ہے کہ بین فئتین لا اللہ یسر بی بین فئتین عظیمتین من المسلمین۔ اور حضرت حسن نے قربانی کی، دے دیا ان کو، شرط صرف یہی لگائی کہ وہ خلفائے صالحین کی پیروی کریں۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ کیا ہے؟ اللہ کی نظر میں یہ حضرت حسن کی قربانی کیا ہے؟ یہ راز پوچھ رہے ہیں تو ابن قیم سے پوچھو، ہم جیسے چھوٹے لوگ کیا اس میں رائے دے سکیں؟ یہ پوچھ رہے ہیں تو کس سے پوچھو؟ اللہ سے۔ اب ایک بات جو ہے نا وہ آپ سے کہہ رہا ہوں جس پر بات ختم ہوگی، دنیا کا آخر ہوگا بھائی، قیامت پر ایمان ہے یا نہیں؟ اور دنیا آخر ہوگی یہ بھی ایمان ہے یا نہیں؟ اور آخری دور میں مسلمانوں کا قائد جس میں مسلمان پھر اکٹھے ہوں گے، وہ کون ہے؟ اب چوپیں ساری، وہ ہے حضرت امام مہدی۔ حضرت امام مہدی جو ہے ان کے وقت میں پھر مسلمان ایک، اور حضرت مہدی کا دور حکومت کیا ہوگا؟ یمل الارض قسطا وعدلا کما مول ظلم و جورا، زمین جس طرح ظلم سے لبریز ہے، ہر طرف ظلم ہی ظلم ہو رہے ہیں، یہ دنیا پھر عدل انصاف سے جگمگا اٹھے گی۔ میں مہدی پر اس وقت تقریر نہیں کر رہا، یہ ضمنی ایک بات آ گئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا، یہ بات سنی تو ہے نا کہ امام مہدی دنیا کے آخر میں پوری دنیا کے مسلمانوں کے ایک ہی پیشوا کون ہوں گے؟ مہدی۔ اور ان کی شان کیا ہوگی کہ ان کی نصرت کے لیے اور مدد کے لیے عیسیٰ بن مریم آسمان سے اتریں گے۔ اس میں جوڑ کیا ہوگا؟ اس میں کہ معلوم ہوا کہ جوں جوں قیامت کے قریب ہم جائیں گے، دو فتنے بڑے ہیں۔ کس کے؟ دو فتنے بڑے ہوں گے جس کو کہتے ہیں دجالی فتنہ، اور دجال ظاہر ہوگا۔ خیر دجال کی بات پھر کل یا پرسوں میں عرض کروں گا کچھ۔ اس وقت یہ بتانا چاہتا ہوں کہ امام مہدی کے بارے میں تو آپ نے سنا نا، تو امام مہدی کون ہوں گے؟ جن پر اللہ تعالیٰ پوری سلطنت، یعنی خلافت جو تھی نا اتنی وسیع حضرت ابوبکر کی بھی نہیں، عمر کی بھی نہیں، حضرت عثمان کی بھی نہیں، علی کی بھی نہیں، معاویہ کی بھی نہیں، اتنی کھلی وسیع سلطنت پھر کس کی ہوگی؟ امام مہدی کی۔ پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان ہیں وہ سب کا پیشوا ہوگا، ہے یا نہیں؟ کون؟ تو پتہ ہے وہ کون ہوگا؟ وہ حسین کی نسل میں سے نہیں ہوگا، حسن کی نسل میں سے ہوگا۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ جس نے اس وقت سلطنت قربان کی، اللہ نے پھر یہ جزا دی کہ میں ساری سلطنتوں کو تیری نسل میں آگے جمع کروں گا۔ دنیا جب اپنے خاتمہ کے قریب ہوگی اور سارے مسلمان ایک ہوں گے، اس وقت کی جو سلطنت ہے اسلام کی وہ خلفائے راشدین کی ہوگی یا ان سے بھی وسیع ہوگی؟ ان سے بھی وسیع ہوگی۔ اور اس کی قیادت میں
حسن کو اللہ تعالیٰ چاہتے تو حسین کی اولاد میں سے بھی ہو سکتے تھے، لیکن خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ حسن کی اولاد میں سے ہو. کیوں؟ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، جو نیکی کرے پھر نیکی اس کی طرف سے آتی ہے. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. خدا کی کون سی نعمت کو تم جھٹلاؤ گے؟ تو حضرت حسن کو کہ یہ جو شان ملی کہ ان کی نسل میں ساری امت مسلمان، حضور کی ساری امت کی قیادت ہو. تو حسن کی اولاد میں یہ کسے مقدر کیا؟ اللہ نے. بیان کس نے کیا؟ ابن قیم نے. تاریخ شہادت کیا ہے؟ کہ یہ حضرت حسن کی اس عظیم قربانی کی جزا ہے. تو بات اتنی سمجھ میں آئی کہ جو حضرت حسن اور معاویہ کی صلح ہوئی وہ مجبوری کی کہی جا سکتی ہے؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ پیغمبر کا ارشاد بتاتا ہے کہ یہ مجبوری نہیں. اور پھر ان کی ایسی آپس میں ایک ہوئے، اس وقت سے لے کر پھر مسلمان ایک ہی ہوئے. جب ایک ہو گئے اس کے بعد خلافت بنو امیہ کی چلی، معاویہ کے خاندان کی چلی اور 100 سال کے قریب چلی. ان کے بعد خلافت بنو عباس کی چلی، وہ بھی ایک ہی. تو اب ایک ہوئے سارے، پھر نیک ہوئے. پھر عباسی دور خلافت، یعنی جب بنو امیہ کی خلافت ختم ہوتی ہے اور بنو عباس کی شروع ہوتی ہے، تو بنو امیہ کے کچھ لوگ جو تھے انہوں نے عباسی خلافت قبول نہیں کیا. وہ بھاگ کر دوڑ کر کسی حکمت کے ساتھ وہ بغداد کو چھوڑ کر وہ پہنچ گئے اسپین میں. اور اسپین میں جو مسلمانوں نے وہاں حکومت کی، عبد الرحمن ثالث وہاں کا خلیفہ. تو خلافتیں پھر دو ہوئیں، عباسیوں کی اور امیوں کی. امیوں کی خلافت تھی اسپین میں اور عباسیوں کی تھی بغداد میں. یہ اپنے طور پر حکومت کرتے تھے، آپس میں لڑائی نہیں ان کی ہوئی. لیکن امیوں نے اسپین اور اندلس میں اور قرطبہ میں اپنی وہ قوت جمائی کہ وہ جو مسجد اسپین میں اس وقت بھی اس مسجد کی یہ شان جانے والوں دیکھی کہ وہاں مسجد کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک جانے کے لیے پیدل نہیں جا سکتے تھے، ٹرین چلتی تھی. تو مسجد کتنی بڑی ہوگی، جس میں اقبال جب وہاں پہنچا، ڈاکٹر اقبال، تو اس مسجد تو نہ تھی. اب وہاں سجدہ کرتے ہوئے وہ مسجد کی یادیں تازہ کرتا ہے اور وہ اس کی کتابوں میں اس کا تذکرہ موجود ہے. تو وقت نہیں کہ میں اس کی وضاحت پورا کر سکوں، لیکن اتنی بات یہ ہے کہ مسلمانوں نے دنیوی شوکت کو اور عروج کو چھوڑا نہیں، ملکی فتوحات کو چھوڑا نہیں، سلطنتوں سے منہ موڑا نہیں. تو اس شان کے ساتھ وہ اٹھے ہیں کہ ہم اسی کو مسئلہ سمجھیں تو پھر آگے بات کرنے میں آسانی ہوگی. کہ حضرت حسن نے جب صلح کر لی تو حضرت حسن کی پھر کچھ عرصے کے بعد وفات ہو گئی. ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ جی امیر معاویہ نے معاذ اللہ کسی عورت کے ذریعے سے زہر دلوایا تھا امام حسن کو. تو بھئی اگر یہ واقعہ ہو تو آپ کی عقل کیا کہتی ہے؟ اگر یہ واقعہ ہو تو پھر حسین جو حضرت حسن کے بھائی تھے وہ مدینہ میں رہیں گے، وہ معاویہ کو چھوڑیں گے نہیں، پھر وہ چھوڑ جائیں گے. صلح دونوں بھائیوں نے کی تھی. تو اگر یہ واقعہ ہو کہ حضرت حسن کی شہادت میں اب معاویہ کا دخل ہو تو پھر حسین کی غیرت قبول کرے گی کہ وہ وہیں رہ کر امیر معاویہ کے وظیفے قبول کریں. تو امیر معاویہ کے دور میں آخر تک حضرت حسین وہیں رہے. اور جب حضرت حسین نے ارادہ کر لیا، حضرت حسین وہیں رہ رہے تھے
اور امیر معاویہ فوت بھی ہو گئے اور حسین وہیں تھے. معلوم ہوا ان کی کوئی لڑائی حضرت معاویہ سے نہیں. جب آگے اگلا جانشین ان کا یزید ہوا تو حسین نے پھر صبر کیا کہ اب وہ کربلا چلیں. تو میں نے آپ کو چلتے چلتے اب اس کنارے پر پہنچا دیا ہے کہ اب ہم کربلا چلیں گے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے تو کل اس کا بیان ہوگا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے اللہ ہمیں اپنے اسلاف کی تاریخ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما, تاریخ کو سمجھنے اور سلجھانے کی سعادت عطا فرما. ہمیں حضرت حسن اور حسین کے غلاموں میں, ان کے خادموں میں اور ان کے معتقلین میں جگہ عطا فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ. أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب.